سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر آپ کو دنیا کی تمام دولت سے زیادہ محبت ہے، اگر آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، اگر آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوگی، تب آپ مومن اور ایمان والے کہلائیں۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبت، ہم ٹائم وقت قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم رسول پر اپنی جان کیا قربان کریں۔ لیکن سلام ہے فلسطین کے ان مسلمانوں کو کہ اب تک جو آپ نے جنگیں دیکھی ہے، زمین کے لیے دیکھی ہوگی، قبضہ کرنے کے لیے دیکھا ہوگا، لیکن فلسطین کے اندر جو جنگ چالو ہے نہ زمین کے لیے ہے نہ حکومت کے لیے ہے، بلکہ اگر وہ لڑ رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اگر فلسطین آج اسرائیل سے جنگ کر رہا ہے تو نہ دولت کے لیے نہ حکومت کے لیے، بلکہ اگر وہ لڑ رہے ہیں تو صرف مسجد اقصی کے لیے۔ اور مسجد اقصی صرف ان کا نہیں ہے، دنیا کے ہر ایک مسلمان کا مسجد اقصی ہے۔ اور سلام ہے فلسطین کے ان ماؤں کو جو دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ دنیا والوں، تم نے اپنے بچوں کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اگر تم نے اپنے بچے پیدا کیے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے اپنے لیے کیے ہو، لیکن فلسطین دیکھ لو، فلسطین میں خاتون جنت کی شہزادیاں ہے جو بچے اپنے لیے نہیں اسلام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسلام کے لیے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے وہ اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہے۔ تو فلسطین کی مائیں سلام کے حقدار ہیں۔ ہم کھا پی کے چین سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں فلسطین کے مسلمانوں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کیا ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ ایک جنگ ہے، یہ جنگ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام سے کفر کی لڑائی ہے۔ اور اگر آپ کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے لیے نہ تڑپے، اور اگر آپ کا ہاتھ مسلمانوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر دعا کے لیے نہ اٹھے، تو پھر سمجھ جاؤ تمہارے سینے کا مسلمان ہی مر چکا ہے، زندہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ہندوستان میں رہ کر کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گنہگار ہاتھ اٹھا کر اس کے محبوب کا واسطہ دے کر اس سے کرم کی بھیک مانگے، اس کی فلسطین کے لیے مدد کی بھیک مانگے، اتنا تو کر سکتے ہیں، لیکن کتنے کرتے ہیں؟ اس لیے لگتا ہم صرف نام کے مسلمانوں، نام والے کم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر فلسطین کے مجاہد کم ہو جائیں گے تو پھر اسلام کو فرق پڑے گا۔ میں ہر مسلمان سے گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو اور ٹائم نہیں ملتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہو، نماز کے بعد اگر دعا نہیں کر پاتے ہو، کام سے چھوٹ کر کھانا کھا کر کے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، تو سونے سے پہلے اپنے گنہگار ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا فریاد کر کے سونا کہ اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس کے لیے جو فلسطین میں مجاہدین لڑ رہے ہیں انہیں غیب سے مدد فرما، اور فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، اور اللہ بیت المقدس کو ان یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرما۔ بیٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی تو دعا کر سکتے ہو۔ میں آپ تمامی حضرات سے بالخلوص اپیل و گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم اتنا کام تو فلسطین کے لیے کرو، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی کس کی فریاد سن لے۔
اس کی دعا اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کی ادائیں مانگنے کا اس کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے لیے مدد کا سامان پیدا کر دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کوئی امداد عطا فرما دے، اور پھر فلسطین کی فتح ہو اور مسجد اقصی یہودیوں کے چنگل سے آزاد ہو جائے، اور پھر ہر مسلمان مسجد اقصی میں جا کر کھلے دل سے اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ اور دعا یہی ہے، ہر جو نماز پڑھتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں کہ ہر نماز کے بعد آپ اپنے رب کی بارگاہ میں فلسطین کے لیے دعا کرو، ماؤں کو صبر عطا فرمائے، اور جس جذبے سے مجاہدین لڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور انہیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور انہیں بہتر جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مجاہدین کو فتح نصیب فرمائے۔